الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب ہے اور اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے۔ آج کے مختصر وقت میں کچھ باتیں معراج کے بارے میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ اور معجزے کا اختیار
کس کو ہے دیکھنے والا عاجز بن جائے، یہ معجزہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، تمام انبیاء کرام کو معراج زمین پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانوں پہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور ارفع ملے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں ہے، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس برتن میں ڈالی، اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈالے، تو جس طرح پانی آپ دیکھتے ہیں پائپوں سے پانی نکل پڑتا ہے، ابل پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی فوہارا کر کے نکل رہا تھا۔ چودہ سو صحابہ کرام نے پانی پیا، وضو کیا، معجزہ ہے۔ جسم سے پانی نکلنا انسان دنگ رہ جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے انسان۔ ابو جہل نے کہا آپ آسمانی باتیں بتاتے ہیں، آپ یہ تو بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں چیز ہے وہ بتائے۔ پتھریوں نے بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے معجزہ عزیزو، اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، جب اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائے۔ اس کی مرضی ہے۔ گہے بر تار عالمی نشیدم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ شاہ نے کیا کہا؟ کبھی تو بڑی بڑی باتیں ہم بتاتے ہیں، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کے پیچھے کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، کنان کے کنویں میں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہزاروں میل دور کرتا، یوسف علیہ السلام کا کرتا بھائی لے کر آ رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ قریب ہے کنان، کنواں قریب ہے، پتہ ہی نہیں، ہزاروں میل دور وہاں سے کرتا چلتا ہے، اور تو یعقوب علیہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے کرتے کی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے۔
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں. بند کرے، بند کر دو بھائی، چلے سے. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات. سبحان کا لفظ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ عزیزو، ایک ایک حرف میں بہت بڑا راز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن پاک کا حق ادا کیا. زندگیاں کھپ گئی مفسرین کی، کسی نے حق ادا نہیں کیا. سبحان، سبحان کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں انسان کی عقل کام نہ کرے، انسان کی عقل دنگ رہ جائے وہاں کو وہاں بس. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات. یہ انسان، یہ بشر آسمانوں پر کیسے گیا؟ زمہریری طبقہ ہے، جہاں ہر چیز جم جاتی ہے، برف ہو جاتی ہے ہر چیز، وہاں سے آپ کیسے گزر ہوئے؟ گرے نار ہے، وہاں سے آپ کیسے گزر ہوئے؟ آگ کا کرہ ہے، آپ وہاں سے کیسے گزر ہوئے؟ تو سبحان کا لفظ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تو اگر معراج کا واقعہ پڑھے سنے تو اپنے عقل پر نہ چلنا، اپنے عقل پر نہ چلنا، میری قدرت پر نگاہ رکھنا. میں قادر ہوں رات کے معمولی حصے میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک سیر کراؤں، ساتوں آسمانوں کی سیر کراؤں. میں قادر ہوں. آپ کے بمبار طیارے، آپ کے میزائل 5 منٹ میں دوسرے ملک میں جا کر، ہزاروں میل دور جا کر دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ تو سبحان کا لفظ یہاں آیا کہ انسان اپنی عقل پر نہ چلنا. سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا نماز کی شروعات میں، کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم، پاک ہے وہ ذات. سبحان کا لفظ آیا، کیا مانا ایسی ذات بھی ہے جس کے آگے آدمی اتنی عاجزی سے کھڑا ہے. دو جملے ایسے بخاری شریف کی آخری حدیث جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہے، اللہ کو محبوب ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان کا لفظ آیا نا. آئی بات سمجھ میں؟ سبحان من یعنی سبحانک لا علم لنا. فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے. تو سبحان کا لفظ آیا. سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کے سیر کو. لفظوں پر غور کریں، رات کا سیر، پھر لیلن بھی آیا، سیر ہوا رات کو. معراج کہتے ہیں اوپر کا سیر کرنا،
اوپر چڑھنا، یہ معراج ہے۔ رات کو ہوا، اگر دن کو ہوتا تو پتہ چلتا نا آپ سے معلوم جا رہے، آزمائش تو نہیں ہوتی، دن کو آزمائش تو نہیں ہوتی، اور رات کا وقت ایسا ہے کہ محبوب سے ملاقات کا وقت ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، محبوب سے ملاقات کا وقت ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو اٹھو، عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طبقے ایسے عزت والے ہیں، شرف والے ہیں، حامل القرآن، اصحاب اللیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طبقے میری امت کے عزت والے، شرف والے ہیں، ایک قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، اور دوسرے رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والے۔ اصحاب اللیل، رات کو اگر آدمی 2 رکعت بھی پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کر کے 8 رکعتیں پڑھی ہیں، 12 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 8 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ عشاء کے بعد وقت شروع ہے، عزیزوں توجہ کرے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ بھائی رات کو میں اگر اٹھوں گا 4 بجے اٹھوں گا تہجد کے لیے تو سارا دن سر میں درد ہو جاتا ہے، سارا دن بے قراری میں گزر جاتا ہے، اب میں کیا کروں، تہجد بھی پڑھنا ہے، کیا کروں؟ تو اس کو چاہیے، اس شخص کو چاہیے کہ رات کو عشاء کی نماز ہوتی ہے نا، فرض جماعت کے ساتھ پڑھے، جماعت کے ساتھ فرض پڑھ کر پھر 2 رکعت سنت پڑھے، 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، وہ تہجد ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ رات کو آدمی اٹھ نہیں سکتا، بھائی 3 بجے 4 بجے سخت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کون استعمال کرے؟ تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں ہم، عشاء کا فرض جماعت کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، سنت 2 رکعت کے بعد منع وتر سے پہلے جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے وہ تہجد میں شمال ہو جائیں گے۔ شریعت نے کتنی آسانی کی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا، عشاء کا وقت ہے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 ہوا، پھر 2 بج گئے، پھر 3 بج گئے، 4 بج گئے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ وقت برکت والا بنتا جائے گا، یہ وقت برکت والا بنتا جائے گا۔ آدمی اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، معافی مانگے،